السلام علیکم۔ اور جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ جب وہ دنیا میں بلائے جاتے تھے سجدے کے لیے تو وہ سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے، تندرست تھے۔ یہ سورہ قلم کی 42-43 نمبر کی آیت ہے، سورہ قلم 42-43 کہ قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے آگے سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں جب بلایا جاتا تھا، اذان ہوتی نا حی علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے، تو دنیا میں جب بلایا جاتا تھا اذان کے ذریعے حی علی الصلاۃ تو وہ لوگ نہیں آتے تھے دنیا میں، سمجھا؟ تو وہ سجدہ اس دن قیامت کے دن کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے۔ اللہ بول رہا ہے وہ سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو سجدہ نہیں کر سکیں گے، بول رہا ہے اللہ۔ سوچیے آپ دنیا میں نہیں پڑھ رہے نا نماز 5 ٹائم، بلائے جا رہے نہیں آ رہے، اس دن چاہیں گے کہ سجدہ کر لو اللہ کے آگے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ بول حدیث میں آیا کہ ان کی پیٹھ ہے نا تختے کے جیسی ہو جائے گی، پیٹھ تختے کے جیسی، مڑے گی نہیں، پیٹھ جھکے گی نہیں، جھکنا چاہیں گے لیکن حدیث میں آیا کہ ایک دم تختے کے جیسی ہو جائے گی۔ یہ جو پیچھے ہے نا ہڈی، یہ جو ہڈی ہے یہاں سے گئی ہے جو، یہ چین کے جیسا ہے، بائک کی چین ہوتی نا، اسکوٹر کی چین، اس کی سائیکل کی چین، تو اس کے اندر ایسی کڑی ہے لگی ہوئی، تو کڑی کے ذریعے ابھی ہم جھک رہے اٹھ رہے ہے نا، چین کے طریقے سے، سمجھا؟ کلپ لگی ہوئی ہے ہڈیوں میں، ہے نا، L1 L2 L3 L4 بولتے ہیں نا ڈاکٹر لوگ، تو وہ چین کے ذریعے کڑی لگی ہے تو وہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ بولو اتنی بڑی بات ہے، آپ سوچ لو کہ دنیا میں بلایا جا رہا 5 ٹائم، سمجھا؟ جو لوگ نہیں آ رہے، نہیں پڑھ رہے 5 ٹائم، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام میں جمعہ اور عید کو پڑھنے والے کا کوئی ہے ہی نہیں، تو کافر ہی ہے جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا، دن میں 5 ٹائم نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافر ہے جو نماز 5 ٹائم۔ مومن اور تم میں فرق کیا ہے ایمان والوں میں کہ جب اذان ہوتی ہے بلایا جاتا ہے تو مومن لوگ نماز پڑھتے اور کافر نماز نہیں پڑھتے، تو وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کافر نہیں آتے تو تم بھی کافر ہو گئے انکار کر کے، سمجھا؟ نماز جب حی علی الصلاۃ بلایا جا رہا ہے تو اللہ بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ کون بلا رہا ہے؟ آؤ نماز کی طرف، یہ اللہ نے بولا لوگوں کہ اذان دو بلاؤ، تو اللہ کا حکم ہے آؤ نماز کی طرف، تو اللہ بول رہا ہے آؤ نماز کی طرف، تو آپ لوگ اللہ کے بلانے پہ نہیں آ رہے نا، نماز نہیں پڑھ رہے 5 ٹائم اذان ہوتی نا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، سمجھے؟ حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ، تو آپ لوگ نماز اللہ کے بلانے پہ نہیں آ رہے، انکار کر رہے۔ انکاری ہوا نا، عمل مین ہوتا ہے نا، منہ سے بولتے نہیں ہم مانتے نماز پڑھ گئے، لیکن جب بلایا جاتا ہے تو عمل سے انکار کرتے، تو اصل تو عمل ہے، قول منہ سے بولنا تو اتنا وہ اہم نہیں جتنا عمل سے آپ انکار کرتے، تو اللہ کی بات کا انکار، سوچیے آپ اللہ کی بات کا انکار کر رہے، روز 5 ٹائم فجر ظہر عصر مغرب عشاء بلایا جا رہا ہے، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ بلایا جا رہا ہے نا حی علی الصلاۃ، سورہ مائدہ آیت نمبر 58 جب تم ان کو بلاتے ہو، آواز لگاتے ہو، ندا پکارتے ہو، اذان دیتے ہو آؤ نماز کے لیے، تو یہ لوگ کھیل اور مذاق بناتے ہیں اور اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو نماز کو ہی کھیل اور مذاق بنا لی، کچھ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھ رہے آپ؟ سورہ مائدہ میں اذان کا ذکر ہے، دیکھو آپ جب بلاتے ہو نماز کے لیے، سمجھا؟ سوچئے جو لوگ یہاں نہیں آ رہے 5 ٹائم، وہی اللہ فرما رہے سورہ قلم میں کہ وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن۔ سوچئے آپ چاہیں گے نا سجدہ کر لو جنت مل جائے، نہیں، سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے جو لوگ دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہاں تو عالم مفتی جو بے نمازی اس کے بھی جنازے کی نماز پڑھا رہے، بولے یہ تو مسلمان کلمہ، ارے کلمہ
पढ़ते ही इनकार कर दिया। कलमा जब आदमी कोई पढ़ता है, कोई भी आदमी कलमा पढ़ता है तो पहला उसको क्या अमल करना पड़ता है? अजान हो जाती है, जोहर में अजान हो गई, असर में हो गई, कलमा पढ़े असर में, तो मगरिब में अजान हो गई, तो उसको वो अजान पे उसको जाना चाहिए। अल्लाह बुला रहे तो अल्लाह के बुलाने पे जाना चाहिए मस्जिद नमाज पढ़ने। तो अल्लाह बुला रहे हैं हय अला सलाह, तो ये नहीं जा रहे, तो ये सब लोग इनकार करने वाले। ईमान लाने के बाद सबसे पहला जो अमल होता है इंसान को, नमाज का ही वो अमल है, समझे। रमजान तो साल बाद आएगा, समझा। रोजा साल बाद, 11 महीने नहीं, समझा। और कोई अमल नेक, सदका है, खैरात है, ज़कात है, बाद में देंगे आप, लेकिन कलमा पढ़ते ही सबसे पहला जो मामला होता है वो अजान, नमाज। अजान सुनाई देती, अगर कोई कलमा पढ़ा है सुबह तो जोहर में अजान हो गई, शाम में पढ़ा है तो असर की हो गई, मगरिब की हो गई अजान। अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो उसका कलमा वो झूठा है। कलमे का जो इकरार कर रहा है वो अमल से इनकार, काफिर, समझा। सोचिए आप, तो वो लोग सजदा नहीं कर सकेंगे, वही लोग फिर जहन्नुम में जाएंगे, समझा। सूरह मुदस्सिर में है, जन्नती जहन्नुमी से पूछेंगे तुम दोजख में क्यों गए? सूरह मुदस्सिर आयत 42। तो जहन्नुमी कहेंगे हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे, समझा आप। सूरह मुदस्सिर खोल के देखिए आयत नंबर 42-43। दोजख में जाने की वजह नमाजें नहीं पढ़ते थे। साफ मालूम पड़ गया ना यहाँ कि ना अजान हुई, नमाज को नहीं गए 5 टाइम। 5 टाइम अजान होती ना, जुम्मा जुम्मा होती क्या अजान? खाली जुम्मा जुम्मा होती क्या अजान? 5 टाइम पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 5 टाइम अजान होती है, समझा। तो सोचिए आप, जहन्नुम में क्यों गए? हम दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, नमाज नहीं पढ़ने, बस बाकी सब छोड़ दो आप, खाली नमाज ही नहीं पढ़े तो खत्म। नमाज नहीं पढ़ते थे और यतीम मिस्किन को खाना नहीं खिलाते थे, सूरह मुदस्सिर, समझा। और अहले बातिल के साथ, झूठे लोग के साथ मिलके हक को, कुरान की बात को झुठलाते थे। सूरह मुदस्सिर 42, 43, 44, 45। मिस्किन को खाना नहीं खिलाते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, खाना नहीं खिलाते थे, और अहले बातिल यानी झूठ बोलने वाले लोग के साथ हम हक को झुठलाते थे, कुरान की बात को झुठलाते थे, हदीस की बात मान लेते थे जो कुरान के खिलाफ। तो हम इसलिए अब जहन्नुम में पड़े। सोचिए आप, कितनी अहम बात है नमाज, समझा। क्योंकि नमाज में क्या बोला जा रहा है, नमाज क्यों अल्लाह पढ़वा रहा है 5 टाइम, उसका बहुत बड़ा मकसद है, रीजन है क्यों नमाज के लिए आओ पढ़ो, सही। सूरह तहा में है ना, वकीमुस्सलात लिज़िक्री, समझा। सूरह तहा आयत नंबर 14, नमाज कायम करो ताकि मेरी नसीहत तुम्हें याद रहे। नमाज कायम करो ताकि तुम्हें मेरी नसीहत याद रहे। नमाज में अल्लाह की सब हम बातें पढ़ते ना, है ना, कि अल्लाह ताला बोला है कि शिर्क मत करो, है ना, मुझको पुकारो, वक़ाल रब्बकुम उद्दूनी, है ना, ये सब नमाज में हम पढ़ते हैं, मुझको पुकारो, समझ। यतीम मिस्किन को खाना जो नहीं खिलाएगा इससे नमाजियों की खराबी है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, समझा, इसे नमाजियों की खराबी है। वला यहुज्ज़ु अला तामिल मिस्किन, मिस्किन को खाना नहीं खिलाते, ये धक्का देते। नमाज भी पढ़ते तो दिखावे के लिए पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब नमाज इसलिए पढ़ा जाती कि अल्लाह की सारी बातें याद रहे तुमको। नमाज में जो आयते कुरान पढ़ा जाता है, समझे, अल्लाह के सिवा किसी के नाम का खाना हराम, नमाज में पढ़ते हैं। वमा उहिल्लु लिगैरिल्लाह, तो अल्लाह के, ये सब नमाज में पढ़ा जाता है। अरबी आपको आती है, इसके लिए तो आप नहीं समझ रहे, तो तर्जुमा पढ़ते रहो घर में, डेली जानकारी लेते रहो तो मालूम पड़ेगा नमाज में हम क्या पढ़ रहे हैं। नमाज इसलिए पढ़ा जाती है कि अल्लाह का पूरा हुक्म याद रहे, समझा आप। किसी का हक मत मारो, है ना, नमाज में हम पढ़ते, किसी पर जुल्म नहीं करो, सूद से कारोबार लेन देन, ऐशो आराम, लोन मत लो, सूद लेना देना सब हराम है, वरना जहन्नुम, अल्लाह बोले। तो ये सब नमाज में हम पढ़े जाती है आयतें, ये हुक्म अल्लाह के सब पढ़े जाते हैं ताकि अल्लाह के हुक्म तुमको नसीहतें याद रहे, इसलिए नमाज रखा है, समझा। चोरी मत करो, ज़िना मत करो, नमाज में पढ़ते,
چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ لو، مرد ہو یا عورت، یہ سب نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. شراب، جوا منع ہے، شیطانی کام ہے، حرام ہے، تو یہ سب ہم پڑھتے ہیں نماز میں. تو نماز میں اللہ کی سب باتیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے اللہ نماز کا سسٹم رکھا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، میری سب حکم سنو اور پھر باہر جاؤ. ڈنڈی مت مارو، ناپ تول میں کمی مت کرو، قرآن میں لکھا ہے. کوئی پڑھتے ہم نمازوں میں، تو باہر جا کے سب کام جو بولے نماز میں اقرار کی وہ باہر جا کے کرنا، اسی لیے نماز رکھا ہے. سمجھا؟ تھوڑے تھوڑے ٹائم میں نماز رکھا ہے. فجر پڑھ کے گھر سے نکلے، کام دھندا کیے، تجارت کیے، کاروبار، پھر ظہر رکھ دیا اللہ نے. سمجھا؟ تو ظہر میں آؤ، پھر نماز میں واقعی الصلاۃ لذکری، نماز میں میری نصیحت جو کی جاتی اس کو یاد رکھو. نماز قائم کرو تاکہ نصیحت یاد رہے. تو ظہر میں نصیحت، کسی کا حق نہیں مارنا، کمپنی میں دکان پہ چوری نہیں کرنا، مالک کام جو دیا پورا کام کرنا، تنخواہ لے رہا پوری تو بیٹھنا، ٹائم پاس نہیں کرنا ورنہ وہ تنخواہ حرام ہو جائے گی. سمجھا؟ کام چوری نہیں کرنا، مالک کا کوئی سامان، کوئی پیسہ روپیہ، کوئی چیز چوری نہیں کرنا، چوری کرنا منع. تو یہ سب نصیحت ہے. ظہر میں پڑھو اللہ کی سب حکم، باہر نکلو تو تاکہ تم اللہ کے مطابق کام کرو. پھر اثر آ جائے گا کام دھندا کرتے ہوئے، تجارت، پھر اثر میں اور پھر اللہ کا حکم یاد دلا رہا تم کو. ادھر اگر بھول گئے باہر تو پھر نماز بار بار رکھا، اثر یاد رہے، ظہر یاد رہے، پھر ظہر اثر کے بعد پھر تھوڑی دیر جاؤ کام دھندا کرو، پھر مغرب پھر نماز پڑھو. کچھ غلطی تو نہیں کرے، غلطی کے توبہ کرو، ریٹرن کر دو، جس کا غفلہ کی ہے، ناپ تول میں کمی کی ہے، حق مارے، ریٹرن کرو، سدھر جاؤ. پھر مغرب، پھر بعد میں مغرب کے بعد عشاء، گھر میں نماز پڑھو یا مسجد میں. تو نماز پڑھ رہے عشاء میں تو ماں باپ کو مت کہو، ان کے آگے جھکے رہو، ان کی خدمت کرو. سب یہ سب حکم ہے نا نماز میں جو پڑھتے ہو. تو نماز اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں سے ایک دم ٹچ میں رہے، ایک دم کانٹیکٹ میں رہے. سمجھا؟ نماز کا مقصد ہے. نماز بے حیائی بری بات کو روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا، نماز بری بات اور بے حیائی بے شرمی کی بات کو روکتی ہے. اس لیے نماز رکھا گیا ہے نا. نماز کا مقصد ہے، یہی مقصد ہے کہ آپ متقی، پرہیزگار اور نیک بنو تاکہ جنت حاصل ہو. بار بار نماز ہر ٹائم، سمجھے؟ 5 ٹائم نماز، فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. کیوں رکھا ہے؟ کہ بیچ میں آدمی باہر ادھر ادھر کاروبار، لین دین، اونچ نیچ، سب غلط کام نہیں کرے. بار بار آؤ، اللہ کی باتیں سب یاد. لیکن آپ کو عربی آتی نہیں، آپ پڑھتے نہیں، تو معلوم کیا پڑے گا آپ کو؟ سمجھا؟ تو معلوم جب پڑے گا جب آپ ترجمے سے قرآن پڑھیں گے اپنی زبان میں. سمجھے؟ تو نماز بہت اہم ہے، اس لیے رکھا ہے انسان غافل نہیں ہو پائے، انسان دنیا میں مشغول اور بھٹک نہیں جائے. اللہ کی سب رولز ریگولیشن، انسٹرکشن، اللہ کے حکم سب دھیان میں رہے، اس لیے نماز رکھا ہے. بتایا نماز کا مقصد، واقعی الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میرا ذکر، میری نصیحت تمہیں یاد رہے. اس لیے نماز قائم رکھا گیا ہے. اللہ بھی بتا رہے، اللہ ہی بتا رہا ہے نماز اس لیے کہ میری نصیحت تمہیں یاد رہے. ذکر کے معنی ہوتا ہے نصیحت، نصیحت یاد دلانے کے لیے بار بار نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. سمجھا؟ سب کے حقوق ادا کرنا لکھا ہے نا قرآن میں. تو وہ سب باتیں جب نماز میں ہم پڑھتے ہیں، عربی ہے نہیں سمجھتے، اس لیے تو ترجمہ پڑھو سمجھ میں آئے. نماز اسی لیے رکھا ہے. پھر اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے آگے سجدہ کرنا. نماز میں سجدہ ہوتا ہے، رکوع کرو، اللہ بولا ہے رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرو، سجدہ کرنے. تو یہ سب اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے آگے آپ سجدہ کر رہے ہیں، کس کو سجدہ کر رہے ہیں آپ نماز میں؟ اللہ. تو پھر قیامت کے دن آپ سجدہ نہیں کر سکیں گے جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے. 5 ٹائم نماز پڑھنے والا ہی مسلمان ہے. سمجھے؟ پھر بعد میں اس کا عمل نماز کے مطابق ہے تو ملے گا. سوچیے آپ، نماز اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ غافل، غفلت میں نہیں رہ جائے، بھول نہیں جائے اللہ کا سبق، اللہ کی نصیحت بھول نہیں جائے. اس لیے نماز رکھا ہے اللہ نے. سمجھا؟ نیک لوگ جو ان کے بارے میں سورہ نور میں آیت نمبر 37 میں، جو نیک لوگ کو خرید فروخت، تجارت نماز سے غافل نہیں کرنے پاتی. نیک لوگ کے بارے میں اللہ بتا رہے، کاروبار، تجارت، خرید فروخت غافل نہیں کرنے پاتی.
سمجھے آپ. سورہ معارج میں بھی ہے 23 نمبر. یہ لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے تھے. سمجھا. یہ لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے تھے, نماز کو قائم رکھتے تھے. سورہ معارج 34 میں بھی ہے آیت نمبر. یہ لوگ نماز کی حفاظت کرتے تھے. سمجھا. چھوڑتے نہیں تھے, 5 ٹائم برابر پڑھتے تھے. تو نماز کے بارے میں ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتایا کہ بہت اہم چیز ہے. قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے جو لوگ دنیا میں بے نمازی. نبی نے فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں مت دفناؤ, ان کی جنازے کی نماز مت پڑھو. حدیث, یہ حدیث کے ماننے والے عالم مفتی مدرسہ سارے پھر کے نماز پڑھاتے بے نمازی کی. جمعہ پڑھ رہا ہے, ہاں جمعہ پڑھ رہا ہے, پڑھا. 5 ٹائم اللہ بول رہا ہے, اذان 5 ٹائم ہو رہی, تو یہ جمعہ کہاں سے لایا پتہ ہی نہیں, نہ اللہ نے بولا نہ نبی نے. سمجھے آپ. 5 ٹائم نماز پڑھنے والا ہے مسلمان ہے. سوچیے آپ, اتنی اہم چیز ہے نماز. اب آپ سوچیے کہ کچھ لوگ نماز کو کیا کیا لفظوں سے کھیلتے ہیں. ارے بھائی, کتنا بھی آپ ڈکشنری چھاپ لو, پرنٹ کر لو, چکما دینے کے لیے عوام کو. شیطان کا تو کام ہے نا روکنا نیک کام سے. سمجھا. صلاۃ کا مطلب کچھ اور لے کے نمازی چھوڑ دیے. سوچو اتنے بڑے بڑے شیطان لوگ ہیں, خود تو گمراہ, لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. عربی کے ماہر تو عرب میں, نبی صحابی کی نسل, پیدائش عربی, پیورٹی, ان لوگ کو نہیں معلوم صلاۃ کا مطلب. آپ سوچیے, آپ اٹک گئے, بہت راہ سے دور چلے گئے. ہدایت ہے, اللہ بول رہا ہے وہ خانے کعبہ جو مکے میں کعبہ, ہدایت ہے, ہدی للعالمین, ہدایت ہے. تو وہاں نماز ہو رہی نا 5 ٹائم, تو اللہ ہدایت ہے بول رہا ہے. تو آپ لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے, چھوڑ ہی دیے. کس کے عالم مفتی اور شیطانوں کے بولنے پہ چھوڑ دیے, عربی کا لفظوں سے کھیلتے, کیا ملے گا. سمجھا. ختم ہے, اسلام کی جڑی ختم ہو گئی. تو آپ لوگ کے حساب سے جو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں وہ لوگ گمراہ ہے. تو اللہ کی بات میں اللہ جھوٹی ہے. سورہ عمران آیت 96 کہ وہ ہدایت ہے, وہ لوگ وہاں سے ہدایت لو. خانے کعبہ پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے, سب کے لیے. تو وہاں نماز ہو رہی نا. تو عربی کے ماہر, عربی کے لفظ صلاۃ کا مطلب ان سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا. دوسرے ملک والے بیٹھ کے اپنے الگ الگ ملک میں ڈکشنری چھاپ رہے, لفظوں سے کھیل رہے. سوچیے آپ ان کا کیا حشر ہوگا. سمجھا آپ. کیا ہوگا, کیونکہ اگلے بیان میں یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کیا لفظوں سے کھیلتے ہیں. لفظ فٹ بھی نہیں بیٹھتا ہے. سمجھا آپ. فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے جو یہ لفظوں کو کھیل رہے ہیں. سمجھا. نماز اہم ہے, نماز برائی سے روکتی ہے. نماز کیوں پڑھا جا رہا ہے, تاکہ تمہارے سب غلط کام رک جائے. سمجھا. نماز قائم کرو, اللہ فرما رہے ہیں. ہمیشہ قائم بولا ہے, قائم یعنی اس کو دائمی, ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا. 5 ٹائم اذان ہوتی نا, تو 5 ٹائم پڑھنا ہے. نماز چھوڑے تو کفر ہو گیا, نماز نہیں پڑھے تو کافر بن گیا آدمی. بھائی ٹائم نہیں ملا, تھوڑی دیر بعد پڑھ لو, وہ سب اجازت ہے نا نماز میں. فیسلٹی, وقت نکل گیا تو بعد میں ادا کر لو, ہے نا. لیکن پڑھنا دینی ہے 5 ٹائم, چھوڑ نہیں سکتے آپ. سمجھا. نماز اتنی اہم چیز ہے, اور وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے, اہم ہے. اللہ کا کیا ہے, اس نماز پڑھو نہیں پڑھو, نہ اللہ کی شان بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے. اللہ تو عالی شان ہے. سمجھا. آپ کا نقصان ہے نماز نہیں گئے تو تم کو وہ میسج جو دیا جا رہا ہے نماز میں, وہ تم کو معلوم نہیں پڑے گا. کیا شرک, کیا کفر, کیا دنیا میں کاروبار کیسے کرنا, حلال طریقے سے ملاوٹ کر کے نہیں دینا, خراب مال نہیں بیچنا, ڈنڈی ترازو نہیں ماننا. یہ سب نماز میں پڑھایا جاتا ہے, اسی لیے نماز ہے. سمجھا. سوچیے آپ. نماز قائم کریے تاکہ اللہ کی نصیحت تمہیں یاد رہے. تو سب اللہ کی پوری نصیحت, جو قرآن میں اللہ نے منع کیا وہ آپ کو نہیں کرنا, اور جو کام کرنے کو بولا وہ کرنا ہے. سمجھے. اس لیے اپنی زبان میں گھر میں پڑھتے رہو ترجمہ. امام صاحب کے پیچھے 5 ٹائم نماز پڑھ رہے, نہیں سمجھ میں آ رہا عربی میں نماز پڑھ رہے, تو گھر میں ترجمہ پڑھتے رہو, جانکاری ملتے رہے گی قرآن سے آپ کو. اپنی زبان میں بنگالی, ہندی, مراٹھی, گجراتی, جو زبان آتی, کنڑ, تیلگو, ملیالم, انگلش, فرینچ, جرمن, چائنیز, جو زبان آتی ہے پڑھیے تاکہ قرآن کی جانکاری ہو, اور نماز قائم کریے. بہت اہم چیز ہے. جو 5 ٹائم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے وہ قیامت میں سجدہ نہیں کر سکیں گے, اللہ نے فرما دیا. سوچیے آپ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.